عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرسٹ ایئر کا پہلا سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں اور الفاظ کے معانی اس لیے تحریر کیے ہیں کہ ہم جب پڑھیں تو ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ کون سا لفظ کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ آج پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر بحث ہوگی۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ، جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اس سبق کا پہلا پیراگراف ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے اس پیراگراف کو سنا اور اردو زبان کے تلفظ پر دھیان کیا۔ ایک تو یہ کہ تمام الفاظ کے معانی یہاں ہم نے تحریر کر لیے ہیں، جیسے کہ اہل ہونے کے معنی قابل ہونے کے ہیں، قابل ہونا، اس کو بنا لیجیے، مستحق حق رکھنے والا، شارع شریعت دینے والا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، بانی بنیاد رکھنے والے کو کہتے ہیں، بنا رکھنے والے کو، بانی بنا رکھنے والا، بنیاد رکھنے والا، مجسمہ نمونہ، پیروی، اتباع، پیچھے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ سنت وہ راستہ، وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا۔ حلقہ اطاعت ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو اس کے الفاظ بعد میں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ دوسرا پیراگراف بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ایک مکمل بات کی جا سکے اور اس حوالے سے ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے اس سبق کے ساتھ کیسے خلاصہ اور تشریح کا کام سیکھنا ہے۔ وہ تمام اشخاص، یہ شخص کی جمع ہے اشخاص، وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ صنف انسانی تو ایک ہی قسم ہو نہیں، مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوئی درزی ہوگا، کوئی موچی ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی جرنیل ہوگا، عوام ہوگا، کوئی حاکم ہوگا، اس طرح کے مختلف لوگ۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اختلاف عمل، کاموں کا فرق، ہر ایک کا کام دوسرے کے کام سے بالکل الگ ہے۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ ان تمام مختلف پیشوں سے کے درمیان ایک باہمی تعاون ہے، ایک دوسرے کا کام کرنا۔ اس میں بادشاہ یا رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں۔ رئیس، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں، اور محکوم، مطیع
اور فرما بردار رعایا بھی، امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں کی اور ججوں کا ہونا بھی، قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، قاضی جج کو ہی کہتے ہیں، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے زاہد و عابد بھی ہیں، زاہد و عابد بھی ہیں، اور امام اور پیشوا بھی۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، موقوف، ٹکا ہوا، بنا ہوا، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں تقریباً تمام قسم کے انسانوں کو مخاطب کر لیا گیا ہے۔ عمومی بات یہ ہے کہ بہت سے مختلف لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے جو ایک عملی مجسمہ درکار ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک زاہد اور پرہیزگار شخص کے لیے جو عملی مجسمہ درکار ہے وہ ایک تاجر کے لیے، ایک حاکم کے لیے ممکن نہیں، مشکل ہوتا ہے، بلکہ جو اس کے لیے ایک عملی نمونہ ہوگا جسے ہم کہتے ہیں آئیڈیل، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، ماڈل رول انگریزی میں کہتے ہیں اسے، جو حکام کے لیے ماڈل رول ہے عام طور پہ وہ عابد و زاہد کے لیے ممکن نہیں۔ تو اصول یہ ہے کہ سب کے لیے ایک بہترین نمونے کا ہونا، ماڈل رول کا ہونا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر اعلیٰ بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہ تمام خوبیاں ایک ہستی میں جمع کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہاں اگر تم زندگی کے کسی بھی خاص شعبے سے تعلق رکھتے ہو اور اس میں بہترین کردار ادا کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے رسول جو میں نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اس کی اتباع کر لو، اور جو وحی میں نے بھیجی ہے اس پر عمل کر کے زندگی کو بہتر کر لو، تمہیں اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اس سبق کے ذریعے ہمیں 2-3 بنیادی نکات سمجھائے گئے ہیں۔ جیسے کہ پہلے پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مختلف مذاہب، مختلف قسم کی سوچ رکھنے والے اسکول آف تھاٹ کے لوگ مختلف فلسفہ اور بات تو بتا دیتے ہیں لیکن اس پر عمل کر کے دکھانا ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ اسلام نے یہ بندوبست کیا ہے کہ اللہ نے جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس شعبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ آپ نے بکریاں تک چرائی ہیں، چرواہے کا کام بھی آپ کرتے رہے، تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، دولت آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ عبادت و زہد کے حوالے سے پرہیزگاری، تو ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، عبادت گزار تھے، حتیٰ کہ 40ویں سال میں تو اس قدر عبادت کی مقدار بڑھ گئی کہ 3-3 4-4 دن تک غار حرا میں جا کر عبادت گزاری کرتے رہتے تھے، حالانکہ بیوی بچے والے تھے۔ تو یہ وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی عبادت گزار عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر کوئی تاجر ہے تو وہ تجارت کیسے کرے، اگر کوئی حاکم ہے تو حکمرانی کیسے کرے، اگر کوئی محکوم ہے، محکوم جس پر حکم چلے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو مکہ والوں نے آپ کو تبلیغ کرنے سے روکا بھی اور بڑی رکاوٹیں بھی ڈالیں۔ آپ وہاں پر محکوم کی سی حالت میں زندگی گزار رہے تھے لیکن تبلیغ دین سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر تبلیغ دین کا فریضہ ہم پر آن پڑے تو ہر صورت میں اسے اللہ کے اور نبی کے احکامات سمجھتے ہوئے اسے مکمل کرنا ہے۔ یہی طریقہ ہے جس پر یہ سبق کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے اگر ہمارا کوئی تعلق ہے تو ہمیں ہر صورت اس کام میں اس بات کو مد نظر رکھنا لازم ہے
کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اس کام کے اندر کر سکتے ہیں، اور ہمیں کہیں نہ کہیں سے اس سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی ایسا شعبہ مل جائے گا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو، اور اس کے نتیجے میں ہم درست عمل کر کے اپنی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کے معانی ساتھ کے ساتھ لکھ لیے جائیں، اور اگر وہ الگ سے رجسٹر پہ تحریر کیے جائیں تو اس کا دو فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ الفاظ کی صحیح بناوٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب آپ اس کا خلاصہ یا اس کی تشریح تحریر کرتے ہیں تو آپ کا املا پہلے سے اچھا ہوتا ہے۔ یاد رہے املا مذکر لفظ ہے، املا اچھا ہوتا ہے۔ میں سب پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اہل ہونا قابل ہونے کے معنوں میں ہے، مستحق حق رکھنے والا، شارع شریعت بنانے والا، شریعت دینے والا، بانی بنیاد رکھنے والا، مجسمہ نمونہ، پیروی اتباع، سنت راستہ طریقہ، اور اس کی جمع ہے سنن، اس نون کی زبر ہے۔ حلقہ اطاعت پیروی کرنے والے، صنف انسانی اقسام بہت سی ہیں، بہت سے شعبے ہیں، اتنے ہی قسمیں ہیں۔ دنیا بھر میں یہ چیز بہت دفعہ تجزیہ کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کتنی اقسام ہیں۔ مختلف علوم میں پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ دنیا بھر میں انسانوں کی زیادہ سے زیادہ اقسام 84 ہیں، 84۔ بعد میں مزید تحقیق کی گئی تو آج کے دور میں جو آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی کے جو فائنل فگرز آئے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں 260 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ انسانوں کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 260 الگ الگ قسم کے انسان ہو سکتے ہیں، اور اگلی بات جو اس سے بھی اعلیٰ ہے، ان 260 اقسام میں سے 19 اقسام ایسی ہیں جو پوری دنیا کا ماڈل ہی بدل کے رکھ دیتی ہیں، اور باقی لوگ عام لوگ ہوتے ہیں۔ 241 قسم کے لوگ تقریباً عام ہوتے ہیں، اور 19 لوگ وہ خاص ہوتے ہیں جو ہر مرتبہ نئے انداز سے کوئی نئی چیز لا کر دنیا کا سارا رنگ روپ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ آج کی تحقیق کا نتیجہ ہے، اور ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے سب طے کر کے چلے گئے، طریقہ سکھا کر چلے گئے۔ اختلاف عمل، کاموں کا فرق، مختلف کام آپس میں مل جل کر کیے جاتے ہیں۔ رئیس دولت مند کو، جمہور یا رعایا عوام کو کہتے ہیں۔ حکام حکمران باہمی آپس میں۔ محکوم جس پر حکم چلے۔ متی اطاعت گزار کو کہتے ہیں۔ قاضی ثالث کو یا جج کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر پرہیزگار کے لیے اور عابد عبادت گزار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل و عیال بیوی اور بچے کو کہا جاتا ہے۔ احباب حبیب کی جمع ہے، حبیب دوست کو کہتے ہیں، تو حبیب کی جمع احباب ہے۔ امام رہبر کو کہتے ہیں۔ نظم و نسق، اس کے زوئے پر جزم ہے، نظم اور نسق کی سین پر زبر ہے۔ بندوبست کرنا، اصناف اقسام کو کہتے ہیں۔ موقوف ہو جانا، ٹک جانا، کسی آخری جگہ پہ آ کے رک جانا۔ پیشوا رہنما کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی، یہ ہم نے آج کے 2 پیراگراف پڑھے اور اس پر تھوڑی سی گفتگو، مزید اس کی تشریح اور سبق کا خلاصہ ہم پہلے پورا سبق پڑھیں گے، اور اس کے بعد کسی 1 یا 2 پیراگراف کی باقاعدہ تشریح کریں گے، اسے لکھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اسی طرح خلاصہ بنانے کا طریقہ بھی ہم سیکھیں گے۔ آج کے لیے بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔